الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو العروۃ الوثقیٰ پروگرام کے تیسرے حلقے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس حلقے میں ہم ایمانی شجرہ کے دوسرے اصل کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس کا عنوان ہے فرشتوں پہ ایمان لانا۔ وہ اصل ہے فرشتوں پہ ایمان لانا۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے پہ بات کی۔ آج ہم فرشتوں پہ ایمان لانے کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق ہے جو نور سے پیدا کیے گئے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسخر ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے مسخر ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جس چیز کا اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ نہ وہ مرد ہیں، نہ وہ عورت ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ وہ کسی کام کرنے سے تنگ آتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، اور نہ ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، اور نہ اس کی تعداد کا کسی کو علم ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ محترم سامعین، تو آج ہم ایسی عظیم مخلوق پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے مسخر ہے۔ اور فرشتوں پہ ایمان لانا یہ اسلام کا ایمان کا ایک رکن ہے۔ فرشتوں پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین کامل ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ۔ اچھا انسان تو وہ ہے، اچھا شخص تو وہ ہے، نیک شخص تو وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے اور فرشتوں پہ ایمان لائے۔ فرشتوں پہ ایمان لانا، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کے بغیر بندے کا ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل قرآن و سنت اور اجماع امت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ رسول نے ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف جو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور مومن بھی ایمان لائے، اور یہ سب اللہ پہ ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پہ ایمان لائے، اس کی کتابوں پہ ایمان لائے، اس کے رسولوں پہ ایمان لائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام والی مشہور حدیث ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ نے اسلام اور ایمان اور اخلاص کے بارے میں سوال کیا، تو جب آپ نے ایمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان تو وہ ہے کہ تم اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، آخرت کے دن پہ اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان لاؤ۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اور اجماع امت کا بھی اتفاق ہے، امت مسلمہ کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ ان کا انکار گویا اللہ کا انکار ہے، اور فرشتوں کا انکار قرآن کریم کی تکذیب ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو شخص اللہ کا انکار کرے
اس کے فرشتوں کا انکار کرے، اس کی کتابوں کا انکار کرے اور اس کے پیغمبروں کا انکار کرے اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو وہ بڑے گمراہی میں ہے۔ محترم ناظرین، فرشتوں کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ فرشتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس آیت سے ہمیں اس آیت سے وجہ دلالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی گواہی کے لیے فرشتوں کی گواہی کو حجت بنایا، اور اپنی گواہی کے ساتھ ساتھ اس کی گواہی کا ذکر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ جب اپنی کسی مخلوق کو گواہ بناتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا رتبہ، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم اب آپ کے سامنے فرشتوں کی خلقی اور اخلاقی صفات کو بیان کرنے جا رہے ہیں، جس کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہے۔ اس کی تخلیقی صفات یہ ہے کہ وہ عمومی طور پہ فرشتے بڑے ہوتے ہیں، اس کی تکوین، اس کی بناوٹ بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے، ہمارے تصور سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے فرشتے کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، غلاظ شداد، وہ سخت دل مضبوط فرشتے ہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ فرشتہ جبریل علیہ السلام قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی وصف میں فرمایا کہ وہ جب وہ آسمان سے اتر رہا تھا تو وہ آسمان و زمین پہ چھایا ہوا تھا، یعنی اتنی بڑی مخلوق، اتنی عظیم مخلوق کہ جب وہ آسمان سے اتر رہا تھا تو اس کی بناوٹ، اس کا سایہ یا اس کی سائز زمین و آسمان میں چھا گئی، اتنی بڑی عظیم مخلوق تھی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملت و عرش کی بناوٹ کے بارے میں بتایا، ایک فرشتے کے بارے میں کہ اس کی کان کی لو اور مونڈھے کے درمیان کی مسافت 700 سال کی ہے۔ اللہ اکبر! ایک فرشتہ، اس کی صفت کو دیکھیے، اس کی بناوٹ کو دیکھیے کہ اس کے کان کی لو اور مونڈھے کے درمیان کی مسافت 700 سال کی ہے۔ اللہ اکبر! اور اس کی تخلیقی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان میں دوسروں کی شکل اختیار کرنے کی صلاحیت ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں واقعہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں اور جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ قالوا سلاما اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربه الیہم فقال الا تأکلون فاوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم۔ محترم ناظرین، فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام دحیہ الکلبی کی شکل میں آتے تھے، اور کبھی دیہاتی کی شکل میں آتے تھے، اعرابی کی شکل میں آتے تھے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ اور اس کی فرشتوں کی تخلیقی صفات یہ ہے کہ فرشتے 2 پر اور 3 پر اور 4 پر والے ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی فرشتے کو 2 پر ہوتا ہے، کسی کو 3 پر ہوتا ہے، کسی کو 4 پر ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع
یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا، اس کے 600 پر تھے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا، اس کے 600 پر تھے۔ اب ہم آپ کو ان کی خلقی صفات کے بارے میں، اخلاقی صفات کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتے کرام بررہ ہیں، معزز ہیں، نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ کسی بھی صورت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ معصیت سے معصوم ہیں۔ جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا وہ اس کو بجا لاتے ہیں، وہ اطاعت ہی کے لیے مسخر ہیں۔ محترم ناظرین، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دن رات لگے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ذرا سی بھی اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، سستی نہیں ہوتی۔ فرشتے صفت حیا سے متصف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، فرشتوں کو بدبو سے اذیت ہوتی ہے، جس طرح ہمارا آپ کو کسی بدبو سے اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس طرح فرشتے کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور کرات کھانے سے ممانعت فرمایا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت پڑ گئی، پھر ہم نے کھا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیاز بدبودار درخت سے کھائے اسے چاہیے کہ وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ ہر وہ چیز جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے فرشتے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ البیت المعمور میں روز کے روز 70 کتنے فرشتے داخل ہوتے ہیں، ہر دن 70,000 فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے دن نئے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو پہلے داخل ہوئے ہوتے ہیں اس کی باری نہیں آتی۔ اس سے آپ فرشتوں کی تعداد کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کی تعداد کا ذکر حدیث شریف میں یوں بتایا کہ آخرت کے دن جہنم کو کھینچ کر فرشتے لائیں گے، اور وہ فرشتے 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتے ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک۔ اس دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے اور اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ہم نے فرشتے کے متعلق چند باتیں کی، انشاءاللہ اگلے حلقے میں اس پہ پھر اس کا اضافہ کیا جائے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔